میرے اور آپ کے بچنے والے تمام انسانوں کی دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی اللہ تعالیٰ نے پوری کامیابی مبارک دن پر کرنے میں رکھی ہے. اللہ تعالیٰ کے مبارک دن میرے آپ کے بچے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی زندگی میں آئے گا. حضور کرم کی مبارک محنت اور دعوت سے دعا کروا دے اللہ تعالیٰ. الحمدللہ ہمارے اعمال میں سے ایک عمل خدمت کا بھی ہے، اور خدمت میں مشقت اور مجاہدہ ہوتا ہے، اور ایمان کی پختگی ہدایت کا مل جانا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جس کے اعمال میں دین میں مشقتیں ہوں، قربانیاں ہوں، اللہ تعالیٰ ضرور بضرور اس کو ہدایت دیتے ہیں. تو تھوڑی دیر مسجد کا کام ہے، مرکز کا، پورے سال میں سینکڑوں ہزاروں لوگ آتے ہیں، لاکھوں اعمال کریں گے، ہمارا حصہ ہوگا. اور انبیاء علیہ السلام نے مساجد کو تعمیر فرمایا ہے. حدیث میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جن لوگوں کے ساتھ مشابہت اختیار کریں گے قیامت کے دن ان کے ساتھ حشر ہوگا. تو تھوڑی دیر کا کام ہے، کل وہ چھت ڈالیں گے اور گھنٹے کا کام ہے. اس کے لیے کچھ نوجوان ساتھی ہمت فرمائے، انشاءاللہ اللہ اجر عظیم دے گا. ہمت فرمائے، ماشاءاللہ کھڑے ہو جائے اپنی جگہ پر. تھوڑی دیر کا کام ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ انتہائی قبول مقبول فرمائے، اللہ بے بھی مدد فرمائے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحیم. بس میرے بھائی دوستو، اللہ رب العزت ہمارے خالق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں. اللہ رب العزت ہمارے مالک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں. عزت ذلت کامیابی ناکامی چین سکون اللہ پاک کے ہاتھ میں. اللہ کی ذات میرے بھائی دوستو حقیقی ذات ہے، اور اللہ کی صفات حقیقی صفات ہے. ہر چیز کو اللہ پاک نے میرے بھائی دوستو اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور ہر چیز میرے بھائی دوستو اللہ پاک کے قبضے میں ہے. اور اللہ پاک میرے بھائی دوستو ہر چیز کو جاننے والا ہے. جیسے وہ عرش کے فرشتوں کو دیکھ رہا ہے، اسی طرح میرے بھائی دوستو ہمارے دلوں کے رازوں کو بھی جاننے والا ہے. سمندر کے اندر کیا ہے اللہ پاک اس کو جانتے ہیں. نوری مخلوق اس کے سامنے، آبی مخلوق اس کے سامنے، اور فضائی اور ہوائی مخلوق اللہ پاک کے سامنے. اور ہر چیز کو اللہ پاک قادر ہے. دن کو لمبا کر دے اور رات کو چھوٹا کر دے، اور راتوں کو لمبا کر دے دن کو چھوٹا کر دے. اور اللہ پاک وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور بغیر ستون دن کو کھڑا کیا. اور اسی طرح میرے بھائی 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک نے بھیجا. ہر نبی نے میرے بھائی دوستوں لوگوں کے دلوں کے اوپر محنت کی، مخلوق سے خالق کی طرف بلایا، اسباب سے امان کی طرف لگایا، دنیا سے آخرت کی طرف لگایا. اور میرے بھائی دوستوں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ نمرود کو دعوت دے رہے، اور ساری قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ہے. اور نمرود نے اتنی بڑی آگ جلائی، اور اسی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کا ارادہ کیا. اور جب پھینکا ہوا میں جا رہے اور فرشتے مدد کے لیے آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یقین دیکھ کے اللہ کے ذات پر کیسا یقین کہ فرشتوں سے مدد نہیں لی، آگ نہ آگ سے اثر لی. فرشتے بھی مخلوق ہے، آگ بھی مخلوق ہے، نہ فرشتوں سے مدد لیا نہ آگ سے اثر لیا. اور کیا ارشاد فرمایا کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اسی آگ میں سے اللہ پاک نے جلانے کی صفت کو نکال. اللہ پاک نے بھی آگ کو براہ راست حکم دیا کہ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا میرے خلیل پر. تو اللہ پاک نے آگ کے اندر پال کے دکھایا. اور جتنے لوگ تھے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنا نہیں مانا، ان سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. اسی نمرود کو اللہ پاک نے لنگڑے مچھر سے ہلاک کیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرعون کی طرف بھیجا، اور وہ دعوت دے رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بڑائی کر رہے، اللہ کی طرف بلا رہے، اور فرعون بات کو نہیں مانتا ہے. تو جو ہے طرح طرح کے عذابات اس کے اوپر آئے. اور 40 برس علماء حضرات سے سنا ہے، 40 برس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر محنت کیا، ان کو ایمان اور تقوی والا بنایا. اگر وہ ایمان اور تقوی والے نہ ہوتے اللہ کی مدد نہیں ہوتی. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اپنے قوم پر محنت کیا، اور کیا اپنی کارگزاری سنائی.
رب قومی دعوتن لیلا والنہارا، یا اللہ میں نے اپنی قوم کو دن میں بھی دعوت دیا، رات میں بھی دعوت دیا، زور زور سے پکارا، آہستہ پکارا، انہوں نے اپنے منہ پیر دیے، کانوں پر انگلیاں دے دی۔ یا اللہ جو مومن مرد عورت ان کی مغفرت فرما، باقیوں کو ہلاک کر۔ 82 لوگ ایمان والے تھے، باقی سارے ہلاک ہو گئے۔ نوح علیہ السلام کا لڑکا بھی ہلاک ہو گیا، اور نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ہلاک ہو گئی۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ حسب و نسب نہیں چلے گا، ایمان اور اعمال چلیں گے۔ ایمان اور اعمال جس کے پاس ہوئیں گے اللہ پاک اس کو کامیاب کرے گا۔ اور ایمان اور اعمال پھر اللہ پاک نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اور وہ تاجر قوموں کے پاس گئے کہ ناپ تول میں کمی نہیں کرو، اللہ کے حکم کے مطابق کماؤ اور اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرو۔ تو کیا انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا باپ دادے کا طریقہ ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے، اگر ہم دیانتداری سے جو ہے تجارت کریں گے تو ہمیں نقصان ہوگا۔ اور اتنے انہوں نے فراڈ کیا، ساری مدین کی منڈی کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور شعیب علیہ السلام سے کہا کہ اپنے مسجد تک اپنے تبلیغ کو محدود رکھو۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ پاک نے 5 عذابات اس قوم کو مارے۔ ایک ہوا چلی، وہ جلس گئے، اور زمینوں پر زلزلے شروع ہو گئے، اور پھر اسی طرح سرخ بادل آیا اور اس سے انگاروں کی بارش ہوئی، اور ساری مدین کی منڈی کو اللہ پاک نے جلا کے راکھ کی۔ آخر میں سرور دو کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور آپ علیہ السلام نے دین کی محنت کی، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی وہ ضرور ہچکچایا اور سوچا، لیکن واحد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد وہ صحابی جنہوں نے نہ سوچا نہ ہچکچایا، فوراً اسلام کو قبول کیا، اور عرض کیا یا رسول اللہ میرا کیا کام؟ فرمایا جو میرا کام ہے وہ تیرا کام، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ پہلے دن سے اپنے امت کو دعوت کے کام میں شریک کیا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت کا کام کر رہے ہیں تو اس پر مشقتیں اور تکلیفیں آئیں، اور جو ہے اس پر صبر کیا تو صدیق اکبر کا لقب ملا، سارے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے افضل بنے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی اتباع کرو گے، جس کے پیچھے جاؤ گے فلاں تک پہنچو گے۔ فلاں کا مطلب علماء حضرات فرماتے ہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی اس نے دین کو سیدھا کیا، اور جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی اس نے وہ دین کے واضح راستے پر آ گیا، اور جس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی وہ اللہ کے نور سے منور ہوا، اور جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی اس نے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ تو ہر صحابی جو ہے وہ اس نے دین کی محنت کی اور دین کو اپنا مقصد بنایا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی دین کے لیے تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا لیتے اور ان کے پیٹھ پر پتھر رکھ دیتے، اس حالت میں بھی کہتے احد احد اللہ ایک ہے۔ اور اس مشقتوں کا یہ بدلہ ملا کہ جو ہے وہ موزن بنے۔ تو آپ علیہ السلام کے وصال کے بعد مدینے کو دیکھنا اور مشکل ہو گیا، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا اپنے زندگی کے یہ دن جہاد میں گزار۔ تو جہاد کی شرکت سے چلے، چند دن بعد خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بلال یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ آنکھ کھلنے پر فوراً مدینہ حاضر ہوئے، اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آذان کی فرمائش کی۔ لاڈلوں کی فرمائش ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی۔ آذان شروع کیا، عورتیں تک روتی ہوئی آئیں، ایسا اللہ پاک نے ان کو درد غم فکر دیا۔ اور کیا اعزاز دیا، جب لوگ قیامت کے دن اٹھیں گے فرمایا سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روز عطر سے نکلیں گے، دائیں طرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، بائیں طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ کے قدم و مبارک سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نکلیں گے، اور نکلتے ہی آذان دیں گے جس کو ساری دنیا سنے گی۔ تو یہ اعزاز و اکرام ملا دین پر چلنے پر۔ اب دین آئے گی میرے بھائی دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سے، اور یہ مبارک محنت ہمارا مقصد ہے، ہماری ذمہ داری۔ تو اس کے لیے یہ گشت کا عمل ہوگا۔ گشت میں ایک امیر صاحب ہوئیں گے، ایک رہبر ہوئیں گے، متکلم ہوں گے۔ امیر صاحب جماعت کو جوڑ کے رکھیں گے، رہبر بھائی لوگوں سے ملائیں گے، متکلم بھائی جو ہے وہ دعوت دے گا، اور یہاں سے ذکر کرتے ہوئے جائیں گے اور سب کے لیے دعا کریں گے۔ ہر عمل کے بعد دعا کیا جاتا ہے، یہ ایسا مبارک عمل ہے جو اس سے عمل سے پہلے دعا کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح نظروں کی حفاظت کریں گے، شیطان کی تیروں میں سے تیر ہے، جس چیز کو دیکھ لیا اس کا عکس دل میں بٹھا لیتا ہے۔
اسی طرح تیسرے کلمے کا ورد کرتے ہوئے جائیں گے۔ اور میرے بھائی دوستوں، جب متکلم بھائی دعوت دے تو سارے ساتھی ذکر کو چھوڑ کر دعوت کو سنیں۔ تو اسی طرح میرے بھائی دوستوں، جو ساتھی نقد تیار ہو جائے اس کو مسجد لے جائے، اور اسی طرح جب مولا علاقہ ختم ہو جائے تو استغفار پڑھے، اور استغفار اس لیے پڑھے کہ بہت اونچا کام تھا، نبی والا عمل تھا، اللہ پاک اس کو معاف فرمائے۔ اور اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا، اور کیا ارشاد فرمایا کہ نرمی سے بات کرنا اور میرے ذکر سے غافل نہیں۔ تو ہم تو اپنے مسلمان بھائی کے پاس جا رہے، تو کم سے کم اس کی محبت ہمارے دل میں۔ اور ترتیب یہ ہے، جو مقامی ساتھی وہ گشت پر آئیں گے، اور جو اللہ کے راستے میں وہ یہاں بیٹھ کر مسجد میں بات سنیں گے۔